جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان، حاضر ہیں پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. آج میرے مہمان ہیں فیصل خان دورانی، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. ان سے بات کریں گے انٹرنیشنل سیاست کی، ملکی سیاست کی، کرونا پہ ہونے والی سیاست کی. کہا جا رہا ہے کہ کرونا کوئی وبا نہیں ہے، نہ یہ چائنا سے پھیلا، نہ کسی اور ملک سے پھیلا، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل سیاست ہے آبادی کو کم کرنے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ہم فیصل خان دورانی سے جانیں گے. فیصل صاحب بتائیے گا کرونا اصل چیز کیا تھی، اور یہ جو انٹرنیشنل سیاست کا کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا اسباب کیا ہیں کیا چیز یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غضنفر صاحب بات یہ ہے کہ آج تک آپ دیکھیں کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ یہودی قوم وہ ہے جس نے کہ اس 2020 میں بھی تمام دنیا کو چکرا کے رکھ دیا اپنی مکاریوں سے، اپنی عیاریوں سے اور اپنے ان اقدامات سے، جس سے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ وہ سفاک لوگ ہیں جو کہ کسی کی موت پہ بھی شادیانے بجاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کل کی اگر آپ کلیئر کٹ دیکھ لیں تقریر روس کے صدر کی، تو دیکھیں نا وہ ایک چھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے ملک کا سربراہ، یعنی آج سے چند سال پہلے وہ دنیا کی دوسری سپر پاور تھی. اس نے بھی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یہ تمام کارستانی جو ہے یہ صرف یہود و نصارہ کی ہے، جس کے بارے میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سر غلطی ہماری اپنی ہے. دیکھیں غضنفر صاحب، ہمارے اسلامی ممالک آج تک اکٹھے نہیں ہو سکے. اس میں نفاق کس نے ڈالا، تفرقہ کس نے ڈالا؟ ان یہودیوں نے ڈالا. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اور میں دونوں پنجاب اسمبلی کے باہر اس وقت بھی رپورٹنگ کرتے تھے جس وقت یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ بنانا چاہتے تھے، ایک مسلمانوں کا بلاک بنانا چاہتے تھے، ایک مسلمانوں کا بینک بنانا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے نہیں بننے دیا. اور آج اب یہ دیکھیں، آج یہ بات کلیئر کٹ سامنے آ گئی ہے کہ یہ بیسیکلی کرونا وائرس کی جو بیماری پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہے. اسرائیل میں کیوں نہیں ہوا؟ مجھے بتائیں کہ ایک سنگل پیشنٹ اسرائیل میں نہیں ہے. کیوں کہ اسرائیل نے جس طرح 9/11 کا واقعہ کیا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 میں تمام کے تمام یہودی باہر آ گئے اور اس کے بعد کسی کو کچھ نہ. تو ہر بار جو بیماری آئے، جو آفت آئے، جو تباہی آئے، وہ یہودی ہر دفعہ بچ جاتے ہیں. فیصل یہ کیا طریقہ ہے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کا جی، کہ وسائل تھوڑے ہیں، آبادی زیادہ ہے تو آبادی کم کریں، یہ کوئی طریقہ ہے آبادی کم کرنے کا؟ دیکھیں سر، بیسیکلی آبادی کم نہیں کرنا چاہتے. آبادی کم اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی معیشت پر قابض ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں جاپان نے ایک دفعہ ترقی کی جب انہوں نے گاڑیاں بنانی شروع کی، جرمنی نے ترقی کی، ہانگ کانگ نے ترقی کی، سنگاپور ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، دبئی جو تھا وہ انٹرنیشنل وہاں پر وہ بن گیا تھا، اور اس کے بعد کس تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور اب پاکستان دیکھیں، گوادر کے بعد چائنا اور پاکستان کے ملنے سے اس وقت دنیا کی معیشت پہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ایک حیثیت ہونی تھی. لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے نا معیشت پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ وائرس جو ہے یہ بھیجا گیا. اور اس وائرس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، جس کا ذمہ دار صرف اور صرف جو ہے اسرائیل امریکہ ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کوئی بھی نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، ہم لوگ بھی، ہمارے بھی آپ دیکھیں نا، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے صاحب قوم، ہم تمام جو ہے نا امریکہ کا ویزا لگانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ مجھے بتائیں. اچھا فیصل، دنیا میں چلو کرونا پھیلا، وبا پھیلی، ایک دہشت پھیلی، لوگوں نے وبائی امراض سے بچنے کے لیے تحفظات کیے. دنیا کی ہر حکومت نے اپنے شہریوں کو، اپنے ملک کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تیسری دفعہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جاتے جاتے قوم تو سوچ رہی تھی کوئی 10-20 ارب ڈالر کا کوئی ریلیف پیکیج دیں گے، وہ جاتے جاتے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے گئے. دیکھیں جی، بے شمار فون آئے اور ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے دوسرے ممالک جو ہے نا وہ ان کو راشن دے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں، جس میں ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کو ڈبل تنخواہیں دے رہے ہیں، یعنی ہر طرح کی ریلیف میڈیکلی بھی اور فزیکلی بھی وہاں کے عوام کو مل رہی ہے. لیکن پاکستان وہ بدقسمت قوم ہے،
وہ بدقسمت لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے جن کے اوپر ہماری ہی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنے اوپر ان لوگوں کو یعنی ہم اپنے اوپر وہ نازل کر لیتے ہیں، اس عذاب کی طرح نازل کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا گلا کاٹا۔ مجھے بتائیں کہ جب سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک، محمد علی بوگرا سے لے کر اب بتائیں کیا ہوا؟ کیا اگر ایوب خان جو تھا واحد حکمران تھا، ایوب خان جس کے دور میں ڈیم بنے، ایوب خان بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جناب علی سیاستدانوں نے، چاہے وہ بھٹو چاہے کوئی، اس کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نے کبھی پاکستان میں اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا۔ اب موجودہ حکومت میں آپ دیکھیں، جو پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اب تحریک انصاف میں آ گئے، اور کل غضنفر صاحب آپ اگر کوئی پارٹی نہیں بنائیں گے نا تو وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ شامل ہو۔ اچھا فیصل دیکھیں نا، اس موقع پہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، بڑے بڑے مطلب ذمہ دار تاجر کھربوں پتی ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ کوئی بیلجیم چلا گیا ہے، کوئی دبئی چلا گیا ہے، تو قوم مصیبت میں ہے، تو یہ کیسے لیڈر ہیں جو ملک چھوڑ گئے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب غریب عوام سے، جو بیچارہ دہاڑی دار مزدور مزدوری نہیں کر سکتا، دکانیں لوگوں کی بند ہو گئیں، بالکل مکمل طور پہ معیشت تباہ و بربادی پہ چلی گئی، وہاں مجھے بتائیں میاں منشا صاحب کدھر گئے ہیں؟ کدھر گئے؟ کھربوں روپیہ لوٹنے والے میاں منشا صاحب کدھر گئے ہیں؟ جناب بڑے بڑے دعوے کرنے والے ملک ریاض صاحب، وہ جناب کدھر گئے ہیں؟ وہ جہانگیر ترین صاحب کدھر گئے ہیں؟ علیم خان نے جتنی ملک میں لوٹ مار مچائی، وہ علیم خان کو کون پوچھے گا؟ ہاؤسنگ سوسائٹیاں لوٹ کے کھا گیا۔ اس کے بعد کوئی چنی مافیا ہے، کوئی آٹا مافیا ہے، کوئی اور مافیا ہے، اس مافیا نے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ اور تمام جماعتوں کے آپ یقین کریں غضنفر صاحب، میں اگر کوئی ایک آدھا سیاستدان جو ہے آٹے کا ایک تھیلا جو ہے وہ اگر کسی غریب عورت کو دیتا ہے تو اپنی مامی، چاچی، دادی، نائی، بھائی سب کو ساتھ کھڑا کر کے اور اس غریب بیچارے کی تصدیق کرتا ہے، اس کی عزت نفس سے کھیلتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی میں جناب دیکھیں نا، بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2 سال میں کسی تاجر کو، کسی بڑے کو، کسی ذمہ دار کو، کسی چھوٹے تاجر کو ریلیف تو دیا نہیں ہے۔ دے دیو اب مطلب جب دینے کی باری وزیر اعظم صاحب، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم سے بڑی امیدیں تھی لوگوں کو، وہ جاتے جاتے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے گئے۔ اب اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بازار بند، مارکیٹ بند، ہر چیز تو بند ہے، اس کو کہاں سے دیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بتائیں، آپ کی جو نیب تھی یا آپ کے تحقیقاتی ادارے تھے، پاکستان کے وہ کرپٹ ترین لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ آپ کا میرا سب کا خون نچوڑا ہے، کیس ہیں وہ کیس جو ہے، مجھے بتائیں کہ غضنفر صاحب ایک مثال دے دیں کہ جس سے 1 روپے کی بھی ریکوری کی ہو۔ بھائی نہ آپ نے الزام لگا دیے فلاں پہ فلاں پہ، اور لیکن ریکوری کون سی کی ہے؟ آپ ان سے ریکوری کر نہیں سکے اور بیچارے غریب عوام کے پیچھے پڑے میں۔ اچھا فیصل دیکھیں، ملک میں تقریباً کوئی 9 لاکھ کے قریب اساتذہ ہیں، جی، اور اس تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی شاید ہمارا بلدیاتی نمائندہ ہے۔ دونوں آفر کر رہے ہیں گورنمنٹ کو جی کہ آپ رضاکار فورس یا ٹائیگر فورس رہنے دیں، آپ ان کے ذمہ لگائیں، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل، آپ ان سے کام لیں۔ اس طرف کیوں نہیں جا رہی گورنمنٹ؟ اچھا، میں غضنفر صاحب آپ کی بات سے پہلے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کے جو پرائمری اسکول جو ہیں مختلف دیہاتوں میں ہیں، بالکل ہیں، آپ ان کے ٹیچرز اور وہاں کے علاقے کے کونسلر حضرات، نمبردار حضرات، وہ بلدیاتی نظام میں آپ کے یونین کونسل کا سیکریٹری، اس کو ہر ایچی بیچی کا پتہ ہوتا ہے، وہ جو پیدائش اور موت کا اندراج کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس گھر کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ سر وہ 1 ہفتے کے بچے سے لے کے 80 سال کے نوجوان تک کا ڈیٹا ہے، آپ ان کو نہیں دینا چاہتے اور آپ صرف ایک نئی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ وہ ٹائیگر فورس اپنے آپ کو کہے گی کہ ہم ٹائیگر ہیں، جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جیالے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی یہ ٹائیگر فورس مکمل طور پہ ناکام ہوگی۔ اس کے بجائے جو آپ نے تجویز دی ہے وہ بالکل درست ہے کہ آپ گلی گلی محلے میں جو کونسلرز آتے ہیں، جو بلدیاتی نمائندے تھے جو چلے بھی گئے، یعنی ان لوگوں کو گھر گھر کا پتہ ہے، آپ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ کام کریں تو بہتر۔ اچھا فیصل، پنجاب گورنمنٹ نے 2 جگہ پہ کرونا جو سینٹر ہیں، کترینہ سینٹر ہے، وہ بنائے ہیں، ایک کالا شاہ کاکو میں، ایک لاہور کے ایکسپو سینٹر میں، تو وہ تقریباً کو 1200-1400 بیڈز کا ہو گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ وہ پورے انتظامات ہوں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے جو مقامی ڈاکٹر ہیں
وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ سے پہلے ویکسین بھی تیار کر لیں گے. دیکھیں جی غضنفر صاحب، بات میں آپ کو یہ بتاؤں حقیقت کہ پنجاب یونیورسٹی، ٹھیک ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی، ہاں، یہاں پر جو اساتذہ ہیں، یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا طالب علم جو ہے وہ بہت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ قابل ہمارا طالب علم اور ہمارے اساتذہ ہیں، لیکن ان کو کبھی فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا گیا. یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج اگر پتہ چل جائے نا کہ کسی طالب علم نے جو ہے وہ اپنا دھوپ سے چلنے والی گاڑی بنا لی ہے تو اس پہ حکمران اس کو مروا دیں گے. اب یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ویکسین بنانے کا کام بقول ان کے وہ ہو رہا ہے. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی بھی اس پہ کر رہی ہے. ہمارا کیمیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے کیمیکل ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس پہ کافی حد تک آگے چلا گیا. آپ کی لیبارٹری کیم ہے جو کہ نہر کے اوپر ہے تو اس پہ بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کیا آپ کے جو حکمران آپ کی نااہل وزیر صحت جو ہیں وہ صرف اور صرف فوٹو سیشن کراتی ہیں. وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ شاید ان کی MBBS کی ڈگری بھی اصلی ہے کہ نہیں اصلی. اچھا فیصل، آخر میں بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے، کہا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دن تھوڑے سے اور پیچیدہ ہیں، تو کیا حفاظتی انتظامات گورنمنٹ جو کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے، آپ اس پہ سیٹسفائی ہیں؟ کیا تجویز دیں گے اس پہ؟ اور آپ غضنفر صاحب حیران ہوں گے کہ 2-2 ارب روپے کی میڈیسن جو لوگ پہلے کھا گئے اب N95 ماسک اگر آتے ہیں، دیکھیں نا وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ساری کٹس دے دیں. اب وہ کٹس جو ہے نا وہ ساری کی ساری انڈائریکٹ جو ہے نا وہ مختار شاہ اور اختر رشید کے پاس چلی جائیں گی، کیونکہ وہ دونوں جو ہے نا یاسمین راشد کے فرنٹ مین ہیں. جب ان دونوں کے پاس چلی جائیں گی وہ اپنی مرضی سے، اب کل سعید الہی صاحب بھی آ گئے بیچ میں کود پڑے، اب سعید الہی صاحب بھی ان کا ایک خاص گروپ ہے جناب، بڑے ایکسپرٹ ہیں. یعنی یہ لوگ کھینچل، اصل میں دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت کا کوئی خوف نہیں. یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، یہ لوگ تو جنازے پہ بھی پیسے پکڑ لیتے ہیں. یہ اختر رشید جیسے اور مختار شاہ جیسے لوگ نا، ان کے سامنے لوگ مر رہے ہوں گے تو اس کے بھی یہ پیسے لے لیں گے. اب یہ جو سامان آ رہا ہے نا سر، یہ تب جناب صحیح ہوگا کہ اگر پراپر تمام ڈاکٹرز کو، تمام نرسز کو، تمام پیرامیڈیکل سٹاف کو جو آپ کی فرنٹ لائن ہے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جائے. اب دیکھیں 4 ڈاکٹر اور بیمار ہو گئے، میو اسپتال والے بیمار ہو گئے. اس وقت آپ کے سر، یہ تو حکومت جھوٹ بول رہی ہے نا، اس وقت 34 لوگ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، یہ 34 کے 34 لوگ کنفرم ہے کورونا. وہ اس لیے کنفرم ہے کہ سر ان کے پاس کٹس ہی نہیں ہیں. اور وہ کٹس کن کے پاس ہیں؟ وہ صرف یاسمین راشد نے، جو اس میں سے آپ یہ دیکھ لیے گا آدھی سے زیادہ کٹس تو بک جائیں گے. ٹھیک ہے، آدھی سے زیادہ کٹس جو ہے نا وہ بک جائیں گی، بالکل ٹھیک، ماسک بک جائیں گے. فیصل تھوڑا سا آخر میں اپنے جو میڈیا کے ہمارے حالات ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز کا جو رویہ ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ضرور فرمائیے گا. نہ کسی کو سیلری دی گئی، نہ کسی کو کٹ دی گئی، نہ کسی کو ادویات دی گئی، نہ کسی کو راشن دیا گیا. کن کے لیے کام کر رہا ہے میڈیا؟ کس کے لیے کام کر رہا ہے رپورٹر؟ کس کے لیے کام کر رہا ہے ہمارا پروڈیوسر؟ تھوڑا سا روشنی ضرور پائے. غضنفر صاحب، اس میں ذمہ دار جو ہے نا آپ کی مختلف تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے، تنظیم میں یہ ہے کہ ایک مالک جو کہ مجھے بتائیں کہ مالک جو ہے وہ کس طریقے سے خون نچوڑا ہے. آج میرا رپورٹر بھائی، ٹھیک ہے، آج میری رپورٹر بہن، آج میرا کیمرہ مین، خدا کی قسم میں 1 دفعہ نہیں 10 کروڑ دفعہ سیوٹ کروں گا ان کیمرہ مینوں کو اور رپورٹرز کو جو کہ سر فیلڈ میں گھوم رہے ہیں، جو کہ جا کے ان کو مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسکلوسیو خبر چاہیے، اور وہ کوئی دھماکہ ہو تو سب سے پہلے شہید کون ہوتا ہے؟ میرا رپورٹر شہید ہوتا ہے، میرا کیمرہ مین شہید ہوتا ہے. اور جناب مالک جو ہیں، مالک ان کے سروں پہ بیٹھے ہوئے ان کو تنخواہ تک نہیں دیتے. اس وقت تک کبھی بھی جناب علیہ مالکان سے تنخواہیں نہیں لے سکتے. مالکان تو ظالم ہیں، اور ظالموں کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ آپ کے پریس کلبز، اور مالکان کے ٹاؤٹ جو ہیں آپ کی یونینز ہیں. جی ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا آج کا پروگرام صدائے لاہور. بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم اور حکومت عوام کو ریلیف دے، عوام کے لیے کچھ ایسا ریلیف دے کہ عوام کو اس سے سکون آئے، کرونا کی وبا سے جان چھوٹے. دوسری طرف فیصل خان درانی کا کہنا تھا کہ میڈیا مالکان سے نمٹنے کے لیے سخت پالیسی بنانا ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.